سیشن کرنے کا کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر، وہ قابل تعریف ہے۔ بے شک اس وقت بہت مشکل حالات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کا شروع سے موقف رہا ہے وہ بڑا ہی اہم اور مضبوط اور ٹھوس موقف ہے، اور اس کے مقابلے میں بھارت نے کبھی کوئی دلیل پیش نہیں کی، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو حکمران سسٹم تھا انہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو خط لکھے کہ کچھ ایسی ارینجمنٹ تھی کہ سول سپلائیز وغیرہ جو ہے وہ دی جاتی تھی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اب جب برٹش جا رہی ہے تو آپ دونوں میں سے کون یہ فریضہ پورا کرے گا؟ انڈیا کی چونکہ نیت اسی وقت بھی خراب تھی تو انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، اور پاکستان میں باوجود اتنی مشکل حالات کے کہ ایک ٹائپ رائٹر سے فارن آفس چلتا تھا، انہوں نے اس کا فوری جواب دیا کہ وہ ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تقریباً 2-2.5 مہینے جو وہاں کے سول سپلائیز ڈپارٹمنٹ تھے، ڈاکخانے تھے وغیرہ، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا۔ پھر اس کے بعد مہاراجہ کے خلاف وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی، اور اس نے پھر ایک خط لکھا وائسرائے کو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، کہ میرے حالات یہاں بہت خراب ہیں، اور وہ وہاں سے سری نگر سے جموں چلا گیا، اور اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے، کوئی فوج وغیرہ نہیں بھیجیں گے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر اس کا جواب دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جو کتابوں میں موجود ہے اور ان رائٹنگ ملتا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو مجھے ریکویسٹ کی ہے، میں نے آرڈر کیا ہے کہ کچھ افواج کو وہاں بائی ایئر لفٹ کیا جائے اور سری نگر اور جموں کے اندر بھیجا جائے، لیکن دی فائنل ڈیسیژن آف دی فیوچر آف کشمیر وڈ بی ڈیسائڈیڈ بائی دی پیپل آف کشمیر اکارڈنگ ٹو دی پالیسی آف دی گورنمنٹ۔ یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ راجہ نے اس کو ایکسیشن کا لیٹر بھیجا تھا، وہ نہیں بھیجا، اور اس کے جواب میں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ فائنل ڈیسیژن جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ کشمیری فیصلہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ایک دفعہ میں گیا دبئی 1980 میں، تو 82 میں تو وہاں پر پریس کانفرنس کی، تو وہاں ہندوستان کے سفارت خانے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک آدمی بولا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اٹوٹ انگ ہے انڈیا کا، وہ بن گیا ہے ہمارا حصہ، تو اب ہم کیسے اسے الگ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے وہ ڈیٹ بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں جس کے ذریعے سے کشمیر آپ کا اٹوٹ انگ بنا ہے، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے یہ تاریخ بتا دیں صرف، تو میں یہ کلیم چھوڑ دوں گا، اور میں کل تک یہی ہوں، آفس سے اپنے یہاں سفارت خانے سے پتہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے آپ کا اٹوٹ انگ بنا تھا۔ میں دوسرے دن بھی رہا، میں نے پتہ کروایا تو کہنے لگا جی کوئی چیز ایسی مجھے نہیں ملی۔ اس نے کنسیڈ کیا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن گیا ہے۔ لیکن جب حالات انڈیا سے باہر ہو گئے قابو سے، تو پھر انڈیا خود پنڈت جواہر لال نہرو نے وہاں جا کر سیکورٹی کونسل کو کہا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ اگر دنیا میں کوئی فساد پھیل رہا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اپنی رائے دیں۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پھر سیکورٹی کونسل کی میٹنگ شروع ہوئی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 2 درجن سے زیادہ مختلف اوقات میں
قراردادیں پاس ہوئی ہے سیکورٹی کونسل کی. وہ ساری میں نے اپنے پاس کاپیز ان کی رکھی ہوئی ہیں. ہر قرارداد کے بعد وہ لکھا جاتا ہے کہ 15 ممبرز میں سے کتنے نے اس کے حق میں ووٹ دیا پاکستان کے حق میں اور کتنے نے مخالفت کی اور وہ کون کون تھے. تو آپ یقین کریں کہ تمام قراردادیں جو پاس ہوئی ہیں وہ یونانیمس ہے. پاکستان نے بھی دستخط کیے ہیں, انڈیا نے بھی ہر قرارداد کے بعد دستخط کیے ہیں, اور جو پرماننٹ ممبرز تھے انہوں نے بھی کیے. کوئی قرارداد ڈیفیٹ نہیں ہوئی. بعض ممالک نے روس کے زیر اثر انہوں نے ایبسٹین کیا ہے, لیکن مخالف ایک بھی ایسا ملک نہیں تھا جس نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہو. تو یہ ایک بیس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی بیس ہے جو کشمیریوں کے حق میں اس عالمی ادارے نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کہا. اور پھر 1966 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو بلا کر کہا کہ آپ وہاں جا کر دوبارہ الیکشن کروائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. اس اسمبلی سے آپ ایکسیشن ود انڈیا کرنے کی کوشش کریں. اس وقت پہلی دفعہ پاکستان جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں گیا. انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے کشمیریوں کا پاکستان کے خلاف اور اس کا نوٹس لیا جائے. تو وہ پھر سیکورٹی کونسل نے ایک اور ریزولوشن پاس کی جو بڑی تاریخی ریزولوشن ہے. جی فیصل ایک منٹ. جی رائے صاحب بات کریں. جی وہ ریزولوشن جو بڑی اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر جو نئی ریزولوشن پاس ہوتی تھی وہ پچھلی ساری ریزولوشنز کو ری ایٹریٹ کرتی تھی, فلاں نمبر فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ کو یہ ریزولوشنز ہوئی ہوئی ہیں. اور اس ریزولوشن میں یہ پھر دوبارہ پاس ہوا ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے یا اسٹیٹ اسمبلی ہے وہ قرارداد پاس کرے اور پھر انڈیا اس کے جواب میں اس کو ایکسیپٹ کرے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لہذا کشمیر کا فیصلہ پلیبسٹ سے ہی ہوگا, رائے شماری سے ہی ہوگا, اور وہ رائے شماری ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کے تحت ہوگی اور ساری کشمیر کے اندر وہ اس کا بیک وقت اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا, جو آج تک پھر ہوئی نہیں. شیخ عبداللہ یہاں بھی تشریف لائے اور لیاقت باغ نے جلسہ بھی کیا, لیکن پھر نہرو کی وفات کی وجہ سے پھر اچانک انہیں جانا پڑا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطعاً کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ محاصرہ رائے شماری کے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. اور رائے شماری کا حل ہم اس لیے بھی کہیں کہ وہ ایک پرامن حل ہے, ایک جمہوری حل ہے کہ جو لوگ چاہیں اس کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے. اور یہ اس کے بعد اس کے خلاف آدھے آئی, اتنے حالات خراب ہوتے رہے, پاکستان 2 لاکھ بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن قطعاً اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو شملہ معاہدہ ہوا تھا وہ شملہ معاہدے کی وجہ سے یہ بین الاقوامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ 2 طرفہ مسئلہ ہو گیا. شملہ معاہدہ اسی ہاؤس میں نے پڑھ کر سنایا تھا, اب بھی میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے, اور اس میں بار بار یو این او کا تذکرہ ہے, یو این او کی قراردادوں کا تذکرہ ہے, یو این او کے چارٹر کا تذکرہ ہے. اس لیے سیاسی طور پر پروپیگنڈا کیا گیا. اور جب میں نے یہ بات سینٹ میں کہی تھی اس وقت, تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید وہ لندن میں تھی, انہوں نے اپنے ایک اہم لیڈر کو ہدایت کی کہ وہ صبح صبح میرے پاس جائے. اس نے کہا کہ راجہ صاحب کا جا کر شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے صحیح انٹرپریٹیشن شملہ معاہدے کی ہے. اسی طریقے سے جب ہندوستان کے وزیر اعظم یہاں تشریف لائے, جی شاہ محمود صاحب سنیں. جی تشریف لائے تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیش ہوا اور لاہور ڈکلیریشن آیا.
کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ 3 یا 4 بار اس کا ذکر ہے، UN کی قراردادوں کا ذکر ہے، اور کشمیر کے اوپر جو رائے شماری کا سلسلہ ہے اس کا ذکر ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے آج تک کوئی اس میں جوڑ نہیں ہے، کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ ایک پرامن جمہوری حل کشمیر کے مسئلے کا، جسے کشمیری بھی قبول کرتے ہیں اور اقوام متحدہ بھی قبول کرتی رہی ہے، وہ رائے شماری ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے، جس طرف وہ جانا چاہیں اس طرف ہو جائے۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 کیوں ہیں کہ چوائس کے یا آئدر انڈیا اور پاکستان، تو یہ ہمارا جو اپنا آئین ہے اس کے اندر بھی یہ آرٹیکل 257 رکھا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑا اہم ہے کہ اگر جب کشمیری فیصلہ کریں گے تو ساتھ یہ بھی کریں گے، ایک سیکنڈ میں جی رائے 257. When the people of state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. کہ جب یہ فیصلہ ہوگا ان کا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا رہنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے، تو وہ صوبے کی حیثیت سے ہوں گے، اسٹیٹ کی حیثیت سے ہوں گے، یا جیسے باقی صوبے اس طرح رہیں گے، تو وہ بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر آپ کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ 2 آپشن تھا، وہ سارا کچھ کشمیریوں کے اوپر ہی رکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ بجائے انڈیا کی طرف جانے کے وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی انہی کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس لیول اور کس حیثیت سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 257۔ جی رائے اس لیے اب اس میں کوئی تبدیلی یا اسٹریٹجی کے تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کنفیوژن پیدا ہوگا اور اس سے دشمن فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو موقف رکھا ہے شروع سے، اس موقف کو ہی رکھیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور جو دنیا بھر میں ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو احساس نہیں ہے وغیرہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس ہے، صرف آپ کو وہ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ آپ دنیا میں اس معاملے کو کیسے دوبارہ اجاگر کریں۔ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں پڑھے لکھے بھی جو کہتے ہیں جی جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو کشمیر کا ذکر ہم نے سنا تھا، اس کے بعد تو ہم سے کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے جو ادارے ہیں، پبلک ہیں یا پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ کے ہیں یا دوسرے عام ادارے ہیں، جو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے فارن آفس کو اس میں ایکٹیویٹ کریں، آپ جو کشمیر کا اور پاکستان کا ڈائسپورا ہے ان کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں، ان کو وسائل وہ مہیا کریں تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور پھر آپ کوئی کنفیوژن پاکستان کے اندر نہ پیدا ہونے دیں اور نہ کشمیر کے اندر کوئی ایسا کنفیوژن، کیونکہ مقت نہیں ہے یہ، وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ہم اس میں کوئی اور اگر کوئی معاملہ پیش کر کے پھر اس کو
صحیح اور درست ثابت کرنے کی یا بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن میں نے جو گزارشات کرنی تھی وہ میں نے کی ہے. اللہ کرے گا کہ انہی خطوط پر چلتے ہوئے کشمیر کا ایک پرامن اور جمہوری حل نکلے گا، اور وہ یہی ہوگا کہ کشمیری خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. شکریہ. Leader of the House, please.